من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل جاری تھی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 22، 23 اور 24 کا ہم ترجمہ اور تفسیر نکات ہم پڑھیں گے۔ فمکث غیر بعید، بات چل رہی تھی پرندے ہدہد کی کہ ہدہد پرندہ پلٹ آیا، زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے تھوڑا سا صبر کیا تو خود ہدہد ان کے پاس آیا۔ فمکث غیر بعید، ہدہد پلٹ آیا، زیادہ دیر انہیں نہیں لگی۔ فقال، بس ہدہد نے کہا، اس کا ترجمہ بڑا مہم ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کریں۔ احطت بما لم تحط به، میں آپ کے پاس دلیل لایا ہوں جو آپ کے پاس دلیل نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ میں آپ کے پاس علم لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ زمخشری مفسر ہیں اہل سنت کے، کہتے ہیں کہ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اہل تشیع پہ اعتراض کرتے ہیں کہ رافضہ کا قول باطل ہے کہ امام امور جزی کا عالم ہے، غیبی مطالب سے باخبر ہے۔ یہ قول رافضہ کا باطل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جناب سلیمان امام تھے، وارث تھے جناب داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، اور انہیں ملکہ سبا کے بارے میں اور اس عورت اور اس کی قوم کے بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ جو یمن کے علاقے میں رہتے تھے، ان کے بارے میں بس رافضہ جو کہتے ہیں کہ امام انبیاء علیہ السلام، مرسلین جزیات کے بارے میں جانتے ہیں، غیبی جزیات یعنی جو جزیات ہیں لوگوں کی، ان کے بارے میں باخبر ہیں، غیب کے متعلق جو باخبر ہیں، ان کا قول رد ہے۔ اس بات سے رد ہوتا ہے کہ ہدہد نے کیا کہا؟ ہدہد نے کہا فقال احطت بما لم تحط به، انہوں نے بس یہ ترجمہ اور تفسیر کی ہے کہ میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں، وہ علم لایا ہوں جو آپ کے پاس علم نہیں ہے، وہ خبر جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے پاس وہ دلیل لایا ہوں جو آپ کے پاس دلیل نہیں تھی۔ علم تھا۔ زمخشری کہتا ہے کہ رافضہ کا قول باطل ہے۔ رافضہ اہل تشیع کہتا ہے کہ یہ رافضہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمام پیغمبر اور ائمہ جزیات کے بارے میں باخبر ہیں، علم غیب جانتے ہیں۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے، بس وہ قائل ہیں صرف انبیاء کے علم غیب کے متعلق۔ زمخشری کہتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہے، جزیات کے عالم وہ ہیں، ان کے جو امام ہیں، ان کے جو جانشین ہیں، وہ جزیات کے بارے میں نہیں جانتے۔ ٹھیک، اب کیا جواب دیں ہم انہیں؟ جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ دیکھیں جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محاکمے میں، قضاوت میں ہم علم غیب پر عمل نہیں کرتے، جو گواہی لیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو گواہی لاتا ہے، جو گواہی دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو قسم کھاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ علم غیب ملکوتی نہیں چلاتے، ظاہر کو، علم غیب ظاہر کو، جو علم غیب اور ملکوتی سے ظاہر کو نہیں چلاتے۔ بس علم غیب سند فقہی نہیں، علمی لحاظ سے جناب سلیمان کو احاطہ تھا، لیکن فقہی سند نہیں تھی،
فقہی سند نہیں تھی. گواہ آیا ہدہد آیا کہ ہاں میں خبر لایا ہوں، گواہ ہوں کہ یہ قوم اور اس کی جو ملکہ ہے وہ مشرک ہیں. گواہی دی. بس گواہی دی تو جناب سلیمان نے کارروائی کی اور ان کو دعوت حق دینے گئے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جناب سلیمان کے پاس علم تھا کیونکہ وارث ہیں جناب داؤد علیہ السلام کے، وہ جناب داؤد علیہ السلام کے وارث ہیں. بس زمخشری جو کہتے ہیں کہ امام جو ہے امور جزی کا عالم نہیں ہے، غیبی مطالب سے باخبر نہیں ہے، تو وہ غلط ہیں. بس وارث ہیں جناب سلیمان علیہ السلام جناب داؤد کے. بس وہ علم جزیات کے بارے میں، غیب کے متعلق جانتے ہیں. ٹھیک، بس میں اس چیز کے بارے میں باخبر ہوا ہوں، میں دلیل لایا ہوں اس حوالے سے جو دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. ترجمہ کرنا ہے یہ ترجمہ. بس میں سبا علاقے سے اہم خبر لایا ہوں. کہا کہ میں سبا علاقے سے اہم جئتک من سبین، میں یمن کے قریب، یمن کا جو علاقہ ہے سبا، اس سے خبر لے کے آیا ہوں. بنبأ یقین، اور یہ خبر بھی یقینی ہے. نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جو اہم ہو. ہر خبر کو نبأ نہیں کہتے. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں نے پایا ہے یمن کے علاقے سبا میں ایک عورت کو جو ان پہ حکومت کر رہی ہے وأوتیت من کل شیء، جس سے تمام حکومت کے اختیارات حاصل ہیں. تمام حکومت کے اختیارات اسے ملے ہوئے ہیں، ظاہری نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں، اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. مراد یہ ہے وأوتیت من کل شیء، یعنی تمام حکومت کے اختیارات اسے حاصل ہیں. ولہا عرش عظیم، اور اس کا تخت بڑا ہے. کس لحاظ سے؟ اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اس کا بڑا تخت ہے. وجدتھا وقومھا، بس ہدہد نے کہا کہ ظاہری لحاظ سے ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن فکری اور اعتقادی لحاظ سے ان کی مشکل ہے. کہ وجدتھا وقومھا، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ یسجدون للشمس، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو. من دون اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، خدا پرست نہیں. وزین لہم الشیطان اعمالہم، بس شیطان نے مشرکانہ اعمال یعنی خدا پرست نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خدا پرست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے مشرکانہ اعمال ان کے لیے مزین کیے ہیں، توحیدانہ اعمال ان کے لیے پوشیدہ کر دی ہیں، توحیدی اعمال سے انہیں محروم کر دیا. فصدہم عن السبیل، بس روک دیا ہے ان کو عن السبیل، صراط مستقیم سے، اللہ کے راستے سے، توحید کے راستے سے. فہم لا یہتدون، بس وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. بس کہتے تھے کہ سورج تمام نباتات کو اگاتا ہے، پھل، اناج، سارا کچھ نکال. بس اگر سورج نہ ہو تو یہ جہاں نہ چلے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نہ ہو تو یہ جہاں نہ چلے. اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے یہ. اللہ کے حکم سے اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو پھر رات کیسے چل رہی ہے؟ یہ شیطان نے ان کے لیے برا عمل، عقل سے دور والی بات ان کے لیے مزین کر دی تھی. بس وہ کہتے تھے کہ سورج کے بغیر یہ جہاں نہیں چلتا. بس ایک چیز جو ہمارے لیے حل ہوئی کہ جو زمخشری کہتا ہے اس درس میں، کہ زمخشری جو کہتا ہے کہ جو انبیاء کے وارث ہیں یعنی ائمہ جانشین، وہ علم غیب نہیں رکھتے، جزیات کے عالم نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں، لیکن یہاں بات احط تو بما لم تحط جو آیت نمبر 22 میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ احط تو بما لم تحط بھی، کہ میں آپ کے پاس دلیل آیا ہوں جو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. یعنی میں سند فقہی لایا ہوں آپ کے پاس کہ اب آپ ان مشرکوں کے خلاف کارروائی کریں. ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، علم تھا جناب سلیمان کے پاس. بس ائمہ علیہ السلام کے پاس، یا رسول خدا فرماتے کہ محاکمے میں، قضاوت میں ہمارے پاس علم غیب ہوتا ہے، لیکن ہم علم غیب کے مطابق نہیں چلتے.
ہم اس کے مطابق چلتے ہیں کہ جو قسم لایا ہے، جس نے گواہی لائی، جو گواہی لایا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. یا ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم علم ظاہر، اس ظاہر میں علم غیب کے مطابق نہیں چلتے بلکہ ظاہر کے مطابق چلتے ہیں، علم غیب کے مطابق نہیں چلتے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی